سو ویورز، آج ہم آپ کی خدمت میں ہندوستان کی مشہور و معروف ہستی حضرت سیدنا شیخ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بایوگرافی ایس ڈاکومنٹری پیش کریں گے۔ سو ویورز، چلتے ہیں سیرت کی جانب۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا آغاز آپ کی شان میں اس اشعار سے شروع کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کیا خوب عرض کیا ہے: خواجائے خواجگاں تیرا رتبہ کیا خوب ہے، خواجائے خواجگاں تیرا رتبہ کیا خوب ہے، محبوب پاک نے کیا تجھ کو سلطان ہند۔ پھر غوث نے قطب نے قلندر نے بھی کہا، پھر غوث نے قطب نے قلندر نے بھی کہا، حق ہے معین الدین ہے بے شک امام ہند۔ تیرے قدم نے نوازا ہے اس سرزمین کو، تیرے قدم نے نوازا ہے اس سرزمین کو، کامل بنا دیا ہزاروں مجرمین کو۔ تاریکیاں مٹا کے پیغام حق دیا، تاریکیاں مٹا کے پیغام حق دیا، اس ہند میں روشن کیا دین مبین کو۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں داستان اجمیری خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سو ویورز، بہت سے لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکمل نام نہیں جانتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکمل نام محمد سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن اور لقب خواجہ غریب نواز ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید خواجہ غیاث الدین حسن تھا، جن کا شمار اس وقت کے جلیل القدر عالموں میں ہوا کرتا تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ماہ نور سلام اللہ علیہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد حسنی سید ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حسینی سید ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 16 واسطوں سے مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتے ہیں، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے: حضرت خواجہ معین الدین بن حضرت خواجہ غیاث الدین بن حضرت خواجہ کمال الدین بن حضرت سید احمد حسن بن حضرت سید نجم الدین بن حضرت سید عبدالعزیز بن حضرت سید ابراہیم بن حضرت سید محمد مہندی بن حضرت سید حسن عسکری بن حضرت سید امام علی نقی بن حضرت سید امام محمد تقی بن حضرت سید امام علی رضا بن حضرت سید موسیٰ کاظم بن حضرت سید امام جعفر صادق بن حضرت سید امام محمد باقر بن حضرت سید امام زین العابدین بن حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت سید مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 14 رجب 537 ہجری بمطابق 1142 سن عیسوی کو ایران دیش کے سیستان کے علاقے سنجر میں رات کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدین فرماتے ہیں کہ ہمارے لخت جگر معین الدین کے پیدا ہوتے ہی سارا گھر نور حق سے منور ہو گیا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ خوبصورت منظر دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی ہمارے نور نظر معین الدین کی زبان پر کلمہ شہادت جاری تھا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ تو یہاں تک فرماتی ہیں: جس رات میرے لخت جگر معین الدین کی آمد ہوئی، اس رات میں نے ایک میٹھی اور غیبی آواز سنی۔ وہ آواز یہ تھی: اے بیوی ماہ نور تیرا خوب ہے خواجہ، اے بیوی ماہ نور تیرا خوب ہے خواجہ، اللہ کے محبوب کا محبوب ہے خواجہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ وہ القابات ہیں جن سے آپ ساری دنیا میں مشہور ہیں: معین الدین حسن، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کو سنجر کے حالات بدامنی کے نظر آنے لگے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے سنجر سے ہجرت کر کے نیشہ پور آ کر قیام کیا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 7 سال کی ہو چکی تھی، مگر کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد اس وقت کے مشہور باعمل عالم دین تھے، اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 7 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کے ذریعے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کم سنی کی عمر میں ایک روز نماز عید کے لیے جا رہے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خوبصورت پیرہن زیبتن کیا ہوا تھا۔ اچانک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر ایک غریب لڑکے پر پڑی جو غریبی کے باعث پھٹا پرانا لباس پہنے ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا یہ حال دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنا قیمتی لباس اس کو پہنا دیا اور اس کا پرانا لباس خود پہن لیا اور اس کو اپنے ساتھ نماز عید کے لیے لے گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے جب یہ منظر دیکھا تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، بیٹے یہ کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، ابا جان، جتنا خوش ہم اس لباس کو پہن کر تھے اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہم کو یہ لباس اس غریب کو پہنانے میں حاصل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو کھیل کود سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت پاک صاف اور باوضو رہا کرتے تھے۔ سادگی ایسی کہ ہمیشہ سادہ اور سفید لباس زیبتن فرماتے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدین اس دنیائے فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ورثے میں ایک پن چکی اور ایک باغ ملا۔ بس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی ایک ذریعہ معاش تھا۔ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اچانک وہاں سے ایک مرد قلندر شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑھ کر انہیں خوش آمدید کہا اور بٹھا کر ان کی خدمت میں ایک انگور کا گچھا پیش کیا۔ شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کی یہ ادب بہت پسند آئی۔ شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے یہ بچہ راہ حق کی تلاش میں ہے۔ مرد قلندر شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر اس طرح کرم فرمایا، ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا جو ان کے پاس تھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے اس کو چبایا، پھر سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچا ہوا کھلا دیا۔ بس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر اس روٹی کا اترنا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظروں سے تمام حجابات اٹھتے چلے گئے۔ مرد قلندر شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ تو وہاں سے چلے گئے، پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کا دیوانہ بنا گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اب اس دنیا فانی میں دل نہیں لگتا تھا۔ شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جلوہ دکھایا تھا بس اب اس کو دوبارہ دیکھنے کا شوق دل میں مچل رہا تھا۔ عشق خدا نے جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر پورا غلبہ پا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا تمام مال پنچکی اور باغ بیچ کر غریبوں میں خیرات کر دیا اور تلاشی یار میں نکل کھڑے ہوئے۔ اب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مزید علم دین کے خزانوں کی تلاش میں تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سنجر سے سفر کر کے بخارا پہنچے اور وہاں کے بڑے مدرسے میں داخلہ لے کر ذوق و شوق سے علم دین حاصل کرنے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 8 سال بخارا میں پڑھ کر تمام علوموں پر مہارت حاصل کی اور مفتی اسلام بن کر ظاہر ہوئے۔ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بخارا سے ایسے شیخ کی تلاش میں نکلے جو ان علوم پر عمل کرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم تک رسائی حاصل کرا سکے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بخارا سے سنجان پہنچے جو ملک عراق میں ہے۔ وہاں جا کر شیخ نجم الدین سنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی اور 15 دن تک ان کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کیا۔ شیخ نجم الدین سنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اجازت لے کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں سلطان الاولیاء قطب جہاں سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے سینے سے لگایا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فخر سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست بوسی کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے تقریباً 50 دن خانقاہ غوثیہ میں قیام فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، اے معین الدین، میں تمہارا مستقبل دیکھ رہا ہوں، ان قریب وہ وقت بھی آئے گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمہارے لیے ہند کی ولایت عطا کی جائے گی۔
اور ہند کی عوام کے تاریکی دلوں کو تم نور ایمان سے روشن کرو گے اور سارے ہند میں تمہاری ولایت کا ڈنکا بجے گا۔ ہند میں ولایت تمہارے وجود سے پروان چڑھے گی اور مردہ دلوں کو تمہاری بارگاہ سے عشق خدا کے جام ملیں گے۔ تمہاری سرپرستی میں ہزاروں اللہ کے عاشق اللہ تک رسائی حاصل کریں گے اور بارگاہ الہی عز و جل میں مقبولیت کا درجہ حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جامع معین الدین خواجہ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے منتظر ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، اے معین الدین، مشکلوں سے بالکل نہ گھبرانا، سن لو تم جہاں بھی جاؤ گے عبد القادر جیلانی کی دعاؤں کا سایہ ہمیشہ تمہارے سر پر رہے گا۔ ماشاء اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست بوسی کی اور اجازت لے کر ہارون کے لیے کوچ فرمایا۔ اس وقت شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے مخلوق خدا علم و عمل، عشق خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خزانے حاصل کر رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی مخلوق کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا 400 ڈنکا بج رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بعد بارگاہ شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئے۔ شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی نظر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اٹھی تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وہی اللہ کریم کے جلوے نظر آنے لگے جو شیخ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے باغ میں دکھائے تھے۔ سرکار عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر جب دوسری نگاہ کرم اٹھائی تو غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں کے سامنے سے لے کر تحت الثری تک کے درمیان کے سارے پردے اٹھ گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ خوبصورت منظر دیکھا تو بڑھ کر شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی، حضور کرم فرمائے، مرید بنا کر اپنے غلاموں میں شامل فرمائے۔ سرکار عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مرید کیا اور اپنے فیضان سے سرشار فرمایا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تقریباً 20 سال رہے اور فیض حاصل کیا۔ سرکار خواجہ معین الدین کو غریب نواز کا لقب کیسے ملا؟ چلیے اس بات پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں چلے کے لیے قیام فرما تھے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت پر مامور تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے اور شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام بتاتے اس کو پورا کیا کرتے۔ جب یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا تو شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، معین الدین کل فجر کی نماز کے بعد جلد آ جانا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، حضور کیا بات ہے؟ شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کریم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کل جب میں چلے سے اٹھوں گا جو بھی مجھے دیکھے گا میرا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں معین الدین کیوں نہ تم مجھے اس وقت دیکھ لو اور اللہ کریم کی جانب سے مغفرت کا پروانہ تم کو دے دیا جائے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمانے مرشد پر لبیک کہا اور چلے گئے۔ آپ نے جا کر سارے بغداد شریف میں ڈنکا بجا دیا اور کہا، اے لوگو سنو، کل جب فجر کی نماز کے بعد میرے شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر شریف سے باہر نکلیں تو ان کی زیارت کرنا۔ اللہ کریم نے میرے شیخ سے وعدہ کر لیا ہے کل جو بھی میرے شیخ کو دیکھے گا اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ دوسرے دن جب فجر کی نماز کے بعد شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجر شریف سے باہر آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے آگے معین الدین ہے اور پیچھے تمام اہل بغداد کھڑے ہوئے ہیں۔ شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر خواجہ معین الدین حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، یہ کیا ہے؟ ہم نے تم کو کہا تھا تم سارے اہل بغداد کو لے آئے۔ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عاجزانہ لہجے میں عرض کی، پیرو مرشد، میں نے سوچا جب میرے شیخ کا دریائے رحمت جوش پر ہے تو کیوں نہ اس سے اللہ کریم کی کثیر مخلوق فیض اٹھائے اور جنتی ہو جائے۔ شیخ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خواجہ معین الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشانی اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور کہا اے معین الدین تو غریب نواز ہے، بس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شیخ کی یہ جملے ادا کرنے تھے کہ تبھی سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس نام سے مشہور ہوتے چلے گئے۔ ایک بار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کی بھی سعادت کا شرف حاصل ہوا۔ جب شیخ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو حج کے لیے لے گئے تو دونوں نے مل کر حج کیا اور حج کے سارے ارکان پورے کیے۔ شیخ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں لے کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ کریم، میں معین الدین کو تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب بندے عثمان، ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ یہ آواز سن کر دونوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں مکہ شریف سے لے کر مدینہ شریف تک بکثرت درود شریف پڑھتے ہوئے سفر کیا۔ دونوں نے مدینہ شریف پہنچ کر باادب بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری دی اور سلام عرض کیا۔ روضہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آواز آئی، تم پر بھی سلامتی ہو قطب المشائخ معین الدین۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی آواز سنی تو عاجزانہ لہجے میں عرض کرنے لگے، سرکار دو جہاں، خادم حاضر ہے، فرمائے کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معین الدین ہند جاؤ اور اللہ کی مخلوق تک ہمارا دین پہنچاؤ۔ ہمیں امید ہے لاکھوں لوگ تمہارے ذریعے داخل اسلام ہوں گے اور تمہارے ذریعے ہند میں اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ تو ہند کی ولایت کا تاج ہم تمہارے سر پر رکھے دیتے ہیں، جاؤ فرزند، ہم نے تمہیں اللہ کی امان میں دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لبیک کہتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلام عرض کیا۔ اس کے بعد ہند کے لیے سفر اختیار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سمرقند، بخارا، بغداد شریف، نیشابور، تبریز، اصفہان، سبزوار، خراسان، بلخ، غزنی، لاہور ہوتے ہوئے ہند کے صوبہ راجستھان کے مشہور شہر اجمیر پہنچے اور انا ساگر کے قریب قیام فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان میں اللہ کریم نے وہ اثر، محبت اور مٹھاس رکھی تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اخلاق و کردار دیکھ کر دلی سے اجمیر تک کے سفر میں 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جن تاریکیوں سے گزر جاتے وہ خطے اسلام کے نور سے روشن ہوتے چلے جاتے۔ آپ کی آمد کی برکت سے لوگوں نے کفر و شرک سے توبہ کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مخلوق خدا کے لیے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے مشہور و معروف کتابوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 انیس الارواح، جس میں پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات ہیں۔ نمبر 2 کشف الاسرار، تصوف کے مدنی پھولوں کا گلدستہ۔ نمبر 3 گنج الاسرار، سلطان شمس الدین التمش کی تعلیم و تلقین کے لیے لکھی۔ نمبر 4 رسالہ آفاق و انفس، تصوف کے نقاط پر مشتمل۔ نمبر 5 رسالہ تصوف منجوم۔ نمبر 6 حدیث المعارف۔ نمبر 7 رسالہ موجودیہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے یقیناً ہند میں اسلام کا وہ چراغ روشن کیا ہے جس کی روشنی میں ہر دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک اس روشنی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 6 رجب 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر شریف نماز تہجد میں سجدے کی حالت میں اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین حجرے شریف کے باہر انتظار کر رہے تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز فجر پڑھائیں گے۔ جب وقت زیادہ ہونے لگا تو مریدوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حجرے شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا تو حراق میں آنسو آ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ غسل و کفن شدہ رکھا ہوا ہے۔ تمام مریدوں کو اتنا غم ہوا
جیسے ان کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ بس آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کی خبر کچھ ہی وقت میں ساری دنیا میں پھیل گئی اور کچھ ہی وقت میں لاکھوں لوگ اشک برساتے ہوئے آپ کی زیارت کے لیے آ پہنچے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ لایا گیا تو اس وقت کے تمام لوگوں نے یہ دیکھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، ترجمہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہند کے صوبہ راجستھان کے مشہور شہر اجمیر شریف میں موجود ہے، جہاں آج بھی ہر مذہب کے لاکھوں عقیدت مند ملک و بیرون ملک سے حاضر ہو کر اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جود و کرم سے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ کریم کی سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی تمام امت مسلمہ کی مغفرت ہو۔ سو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں آپ سے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔